قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ آیا ہے، قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ کل پیغمبروں کی تعداد 25 ہے. 25 پیغمبروں کا نام. دوسرا سوال، دجال. سوال سمجھ میں آیا؟ سوال، قرآن میں کتنے پیغمبروں کے نام ہیں؟ ایسا قریب کرنا نہیں. قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ اب ٹھیک ہے نا؟ آواز ٹھیک ہے. قرآن مجید میں پچیس پیغمبروں کا ذکر ہے، نام بنا. دوسرا سوال ہے، دجال، عیسیٰ اور یاجوج ماجوج کا نزول کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. یہ تینوں چیزیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. اس میں دجال یہ پہلے آئے گا. دجال یہ پہلے آئے گا اور یہ موجود رہے گا اور اپنا فریب اور خرق عادت جو چیزیں ہوں گی، مثلا ایسا لگے گا جیسے مردے کو زندہ کر دے گا، زمین سے کہے گا خزانے اگل تو اگل دے گی. تو یہ پہلے آئے گا اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فیری لکھا ہوا ہوگا. مومن وہ پڑھ لیں گے، اور اگر ایمان والا نہیں رہے گا تو چاہے وہ پی ایچ ڈی ہی ہو وہ نہیں پڑھ پائے گا. ایسا لکھا ہوا ہے. اور اس کی موجودگی ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ شام ہے نا، شام، اس کی جو مسجد ہے، مسجد دمشق، اس کے منارہ شرقی یا جو مشرقی مینارہ ہے، اس کے اوپر سے 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے آپ نزول فرمائیں گے اور آپ کے بالوں سے پانی گر رہا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے آپ نہا کر آ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کو ابھی موت نہیں آئی. یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں. یہ قرب قیامت میں آئیں گے. یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. تو دجال پہلے، اس کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ اسی کو مارنے کے لیے آئیں گے. یہ اس کو قتل کریں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. یہ کھول دیے جائیں گے حضرت عیسیٰ کی موجودگی ہی میں. اور آتے ہی زمین میں اتنا فساد مچائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے جودی پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے اور پھر ان کی دعا سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں گلٹی جیسی طاعون کی
گلٹی جو ہوتی ہے وہ نکل آئے گی، جس کی وجہ سے سب مر جائیں گے. یہ مصیبت تو گئی، دوسری مصیبت اور ہو جائے گی، ان کی لاشیں سڑنے لگیں گی، جن کے تعفن اور جن کی سڑاند سے مومنین بہت پریشان ہوں گے. تو دعا کروائیں گے، تو حضرت عیسیٰ کی دعا سے وہ پرندے آئیں گے، بڑے بڑے چونچ والے پرندے، ان کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر سمندر میں پھینک دیں گے. تو دجال، عیسیٰ اور یاجوج ماجوج کا نزول کب ہوگا؟ قیامت کے قریب ہوگا، اور ترتیب میں پہلے دجال ہے، عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی موجودگی میں یاجوج ماجوج. سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر کی ہے؟ قرآن حکیم میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں 950 برس کی عمر دی گئی تھی. واللہ اعلم. اس کے علاوہ بغیر ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹوپی اور نماز، ٹوپی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جیسے شرعی تعلق کہتے ہیں کہ بھئی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، یا اس طریقے کا عقیدہ، یہ صحیح نہیں ہے. دلیل اس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی لڑکی کی، کسی بھی عورت کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو. لا صلاۃ لحائض الا بخمار، لا صلاۃ لحائض الا بخمار. کسی عورت کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو. اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو نماز نہیں ہوتی. دوپٹہ ضروری ہے، اور موٹا دوپٹہ ضروری ہے، پتلا دوپٹہ نہیں جیسا آج کل چل رہا ہے. اور آج کل دوپٹہ سر کے اوپر کہاں رکھا جاتا ہے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں رکھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بغیر دوپٹے کے عورت کی نماز نہیں ہوتی. برابر. مرد کے بارے میں یہ فرمایا کہ مرد کی نماز بغیر کندھا ڈھکے نہیں ہوتی. گویا نماز میں مرد کا جو سطر ہے وہ اتنا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ ہو گیا، یہ اس کا سطر ہے. اور نماز میں ایک چیز بڑھ جاتی ہے، سطر یہی ہے اس کا، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. برابر. نماز میں ایک بڑھ جائے گا. یہ آدمی کا کندھا اگر ڈھکا ہوا نہ ہو، سینڈو بنیان پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز جائز نہیں. یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کا سر ڈھکا ہوا ہو، بغیر سر ڈھکے نماز نہیں ہوگی. اور مرد کا کندھا ڈھکا ہو. ٹوپی کے بارے میں مرد کا سر ڈھکا ہوا ہو، ایسی کہیں کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ بات نہیں کہی. عورت کے بارے میں آپ نے فرما دیا، مرد کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نہ فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کا سر ڈھکا ہوا ہو یا ڈھکا ہوا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہذا نماز کے ساتھ ٹوپی کا کوئی شرعی تعلق نہیں ہے. قربانی کے اوقات میں جانور ذبح کرتے وقت سب لوگ مل کر تکبیر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وضاحت کر کے بتائیں. نہیں، بلکہ یہ ایک طریقے کی بدعت ہوگی. بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہی للذی، اس پر ابھی بھی اہل حدیث علماء کے ابھی سوالات و جوابات چل رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے. لہذا ابھی تک نکھر کر کے کوئی بات نہیں آئی. ابھی تک میرے مطالعے میں یہ بات آئی ہے، مولانا نے لکھا تھا، مولانا جعفر المدنی نے، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ان کا استدراک آیا، جواب آیا کہ انہوں نے جو کہا یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف کہنا صحیح نہیں ہے. تو ابھی یہ حدیث مختلف فی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کاٹ دے اور یہ بول دے کہ یہ جو قربانی ہے، اردو ہی میں بول دے یہ قربانی میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے. یہ جو ایک ساتھ مل کر کے تکبیر پڑھتے ہیں قربانی کے وقت، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بدعتیں یہ معمولی چیزوں ہی سے اٹھتی ہیں.
پھر وہ آگے چل کر کے بہت بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک شریعت کی شکل لے لیتی ہے، لہذا بچنا چاہیے اس سے۔ قربانی کے بکرے اور بیل یا اونٹ کی عمر کتنی شرط ہے، وضاحت فرمائیں۔ ہمارے ہاں کے امام کہتے ہیں کہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے الگ الگ وہ ہے، اس کے قربانی کے جو جانور ہیں مسن نہ ہونا چاہیے، اس کے لیے شرط بس اتنی ہے، دانتا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے لا تذبحوا الا مسنتن، تم لوگ نہ ذبح کرو مگر دانت والا۔ اب دتہا ہونا چاہیے جس کے دانت نکل آئے، اب وہ دانت شرط ہے اس کے لیے، سال وال نہ دیکھا جائے۔ یہ صرف ایک صحابی کے لیے تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دانتا تو نہیں ہے وہ، اب میں نے قربانی کر ڈالی وہ جو دانتا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ یہ تم نے پہلے کر ڈالی قربانی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو قربانی نہیں ہوتی، برابر ہے، اور اس کے لیے دانتا ضروری ہے۔ یہ صرف انہی کے لیے، ابو بردہ ابن نیار کے لیے تھا۔ ابو بردہ ابن نیار، ان کا نام کیا ہے، ابو بردہ ابن نیار، یہ واحد صحابی ہیں کہ ان کے لیے ایک خاص بات تھی کہ یہ تیرے لیے خالی جائز ہے کہ دانتا نہیں ہے، آج کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث کیا، وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا جانور کے لیے دانتا ہونا ضروری ہے، لا تذبح الا مسنتن، یہ ضابطہ ہے۔ داڑھی چھیلنا یا کاٹنا کیسا ہے، دونوں جائز نہیں ہے، داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب کوئی ندوی صاحب، کوئی قاسمی صاحب اور کوئی پیر صاحب، کوئی ملا صاحب اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کے جواب دے وہ خود ہیں، حدیث اپنی جگہ موجود ہے، چھوڑ دینا چاہیے اس میں۔ جیسے قربانی میں بڑے جانور پر 7 حصے ہوتے ہیں، ویسے عقیقے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے، قربانی کو عقیقے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں مگر عقیقے میں 7 حصے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عقیقے میں ضابطہ ہے جان کے بدلے جان۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کی طرف سے وہ ذبح ہو گیا تو بقیہ جو 6 حصے ہیں وہ جان نہیں ہے، اور یہاں جان کے بدلے جان ہونا چاہیے، اس لیے کہ قربانی جو کی گئی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جان کے بدلے میں ڈھایا تھا نا، جان کے بدلے جان، لہذا جان کے بدلے جان ضابطہ ہے۔ ایک قربانی کے جانور میں 7 عقیقے نہیں ہو سکتے، درست نہیں ہے، عقیقہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ حدیث موجود ہے، وہ آج میں نے پڑھنا چاہا تھا پڑھ نہیں سکا، چلو وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حد والنال بالنال حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من يا رسول الله قال معنا وأصحابي۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا، تو آپ نے نام نہیں بتایا بلکہ منہج بتایا۔ منہج کا جو میرا منہج ہے میرے صحابہ کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا منہج اور صحابہ کا منہج کیا تھا، کتاب اور سنت، تو قرآن سے ہے۔ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے ماننے والے بصیرت کے ساتھ اسی کے اوپر ہیں۔ میرے ماننے والے کون اس وقت کون تھے؟ صحابہ۔ اس کا مطلب کتاب و سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہی یہی جنت میں جانے والے ہیں اور یہی جنتی فرقہ ہوگا۔ نام نہیں بتایا گیا، سنی، بریلوی یا اہل الحدیث، ایسا نام نہیں دیا گیا بلکہ منہج بتایا گیا۔ نام کوئی بھی ہو لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ منہج کیا ہے آپ کا، آپ کتاب و سنت کو فالو کر رہے ہیں، آپ کا ہر طریقہ، ہر ضابطہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا صحابہ کرام فوراً نبی کی طرف دوڑتے تھے، اللہ کے رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ کے رسول قرآن کی آیت پڑھ دیتے تھے یا اپنے حدیث بیان کر دیتے تھے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ سوال یہ کہ اس وقت کیا چیز تھی جس پر نبی تھے اور صحابہ تھے؟ قرآن اور حدیث، وہی دونوں چیزیں میں نے بتائی۔ یہ پوچھ رہے ہیں
کہ سب سے کم عمر پیغمبروں میں سے کس پیغمبر کی، یہ قرآن اور حدیث میں اس طریقے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سب سے کم عمر والا پیغمبر کون سا ہے۔ بعض لوگ حضرت یحییٰ کو بتاتے ہیں، بعض لوگ کسی اور کو بتاتے ہیں۔ بہرحال قرآن و حدیث میں اس طریقے کا کوئی سوال یا اس طریقے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسکندر ذوالقرنین کا زمانہ کون سا تھا؟ یہ ذوالقرنین جو اس کا نام سکندر نہیں تھا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ ذوالقرنین جو ہے نا، اس کا نام سکندر نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے، یہ تو مشرک تھا یہ، لیکن قرآن کا جو ذوالقرنین ہے وہ مومن ہے، اور یہ سکندر ذوالقرنین یا مقدونیہ کا، یہ کافر تھا یہ۔ لیکن قرآن حکیم میں جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے وہ مومن ہے۔ اس کے بارے میں اتنا بتایا گیا ہے کہ اس نے 3 سفر کیے ہیں، مشرق کی طرف، شمال مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، اور آخری سفر کے اندر وہی درے کا معاملہ پیش آیا جہاں سے یاجوج ماجوج آ جایا کرتے تھے مہذب آبادیوں کے اوپر، اسی درے سے نکل کر بھاگ جاتے تھے اس طرف۔ وہ بحر کیسپین کی جو پوری پٹی ہے وہ پوری جو ہے پھیلی ہوئی، اسی کے اوپر یہ لوگ آباد تھے۔ تو اس کا نام اسکندر نہیں، سکندر نہیں، یہ ذوالقرنین ہے۔ اور جہاں تک اس کی تاریخ کا معاملہ ہے، آپ میرا خیال ہے کہ پوری تفصیل اس میں دیکھ سکتے ہیں، قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواری کی پورا زمانہ بتا دیا گیا ہے۔ یہ ذوالقرنین جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، اس کا زمانہ ایگزیکٹ کون سا ہے؟ حفظ الرحمان صاحب سیواری کی کتاب دیکھ لیجیے، اس میں اس تعلق اس کا ہسٹری سے، تاریخ سے، لہذا تاریخ آپ دیکھ لیجیے۔ قربانی اور عقیقہ ایک بیل پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا عقیقہ 7ویں دن کیا، فرمایا 1 لڑکا 2 جان، 1 لڑکی 1 جان۔ پھر یہ کون سی بنیاد پر ایک جانور پر عقیقہ اور قربانی ہوتی ہے، وضاحت فرمائی۔ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جتنی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم کا عقیقہ 7ویں، فرمایا 1 لڑکا 2 جان، 1 لڑکی 1 جان۔ وہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی طرف سے 1 جانور اور لڑکے کی طرف سے 2 جانور، اور اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے 1 میٹھا کیا ہے۔ تو استطاعت کے اوپر ہے، اگر آدمی استطاعت رکھے تو لڑکے کی طرف سے 2 کر دے، لڑکی کی طرف سے 1، لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 کرنا درست ہے۔ پورا سوال پھر سے پڑھتا ہوں، کیا کہنا چاہ رہی۔ سوال، قربانی اور عقیقہ ایک بیل پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی مسئلہ مختلف فی ہے کہ بیل کے اوپر عقیقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی سے، کہ آپ نے کسی بڑے جانور کا جو ہے عقیقہ کیا ہو کسی کی طرف سے، مثلا اونٹ کا عقیقہ، اسی طریقے سے بیل کا عقیقہ، گائے کا عقیقہ، اور تمام چیزوں کا عقیقہ نہیں۔ آپ سے صرف میڈھا، میڈھی، اسی طریقے سے وہ جو جانور ہوتا ہے میڈھا وغیرہ، اور بھیڑ اور بکرا بکری، یہ چھوٹے جانور ہی ثابت ہیں، بقیہ بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا عقیقہ، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، ان کا عقیقہ کیا آپ نے، 1 لڑکا 2 جان، 1 لڑکے۔ پھر کون سی بنیاد پر 1 جانور پر عقیقہ اور قربانی دونوں ہوتی ہے، وہ تو ابھی جواب دے چکا ہوں۔ بڑے جانور میں قربانی تو ہو سکتی ہے 7، مگر عقیقہ کرنا چاہیں تو جواز اگر ہے تو 1 ہو سکتا ہے، 7 عقیقے نہیں ہوتے اس میں۔ مسجد کا امام جو سردار جماعت بھی کہلاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، جھوٹ بولتا ہے، جماعت کے لوگوں کو بتا کر کہ میں جو کامل حفظ قرآن ہوں، 5 سال کا عرصہ ہوا، رمضان مبارک میں صرف 3 دن تراویح پڑھاتا ہے، پھر کچھ بہانہ کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، جو حفاظ آتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ دوسری خامی، یہ شخص لوگوں کو تعویذ گنڈے دیتا ہے
جب پوچھا جاتا ہے تو شریعت کے دائرے میں یہ کام کرتا ہوں بولتا ہے جو جائز ہے، اس طرح سمجھاؤ، ایسے امام کو فوراً برطرف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ تعویذ گھنٹہ بالکل شرک ہے اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا معاملہ عقیدے کا ہے یہ، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس طریقے کی تعویذ لٹکائی، اب تعویذ لٹکانے والا فقط اشرک، اس نے شرک کیا، تو یہ بنانے والا تو بدرجہ اولی مشرک ہے، تو ایسے آدمی کو ہٹا دینا چاہیے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ شیخ سلام یہ لفظ صحیح ہے یا پھر السلام علیکم یہ لفظ صحیح ہے، وضاحت کیجیے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ سلام ہے، سلام علیکم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا کہ جب کوئی ملے تو آدمی ملنے والا دوسرے کو سلام کرے اور دوسرا اس سے اچھا جواب دے، تو آپ سے السلام علیکم یا السلام علیکہ یہ ثابت ہے، صرف سلام نہ کہا جائے، جیسے سلام یہ پوچھنا چاہے خالی سلام ایسا بولو تو ایسا نہیں، السلام علیکم کہے یا السلام علیک کہے۔ ٹوپی کو سر پر نہ رکھنا، داڑھی کو چہرے پر نہ رکھنا اور گھٹنے اور کیا ہے گھٹنے کو نہ دبانا یہ اطاعت ہے، گھٹنے کو نہ دکھانا، ٹخنے کو نہ دکھانا، نہیں ٹخنے کو بولو تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے ازار کو لٹکائے پھرتا ہے اور ٹخنے سے نیچے ہو جاتا ہے، ٹخنے کو نہیں چھپانا چاہیے ہیں۔ اور ٹوپی کو سر پر نہ رکھنا، ٹوپی کو ابھی بتایا میں نے نا کہ بھئی ایک چیز ہوتی ہے شریعت اور ایک چیز ہوتی ہے اسلام میں اس کی اجازت، یا اسی طریقے سے اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک چیز کی اجازت ہو جائے کہ بھئی آدمی چاہے تو کر لے، اس کو ضروری نہ قرار دیا جائے۔ کوئی آدمی اگر بغیر ٹوپی کے بھی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر شدت مت برتیے، کوئی آدمی اگر ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی مت کیجیے، کوئی آدمی امامہ باندھ لے رہا ہے اوپر سے تو اس کے اوپر آپ نکیر مت کیجیے، اچھی بات ہے، تو اس کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے میت کی طرف سے۔ اس سلسلے میں ایک کتاب آئی ہے مولانا عبد الحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے جامعہ سنابل، اس کے ایک اچھے اسکالر ہیں محمد عبد الحکیم سنابلی، ان کی ایک کتاب ہے میت کی طرف سے قربانی، میت کی طرف سے قربانی، انہوں نے ثابت کیا ہے پوری کتاب کے اندر کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں، نہ نبی سے ثابت ہے۔ جب ثابت نہیں ہے نبی سے یا کسی صحابی سے تو پھر وہ درست نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کی موجودگی ہی میں آپ کی بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا انتقال ہوا، آپ کی موجودگی میں آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا جنگ بدر سے آپ واپس ہو رہے تھے، بیٹی کا انتقال ہوا اور آپ جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکے، تو بیٹی بھی چلی گئی۔ اسی طرح سے آپ کے بچے حضرت ابراہیم، آپ کی گود میں ان کا انتقال ہوا، لیکن کسی کی بھی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی۔ مسئلہ یہ رہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو جانور ہے، ایک جانور میری طرف سے اور میرے آل کی طرف سے، اور ایک جانور جو میں ذبح کر رہا ہوں یہ ان میرے امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ ہماری نہیں، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ بعض چیزیں نبی کی خصوصیت ہوتی ہیں، جیسے آپ کا 4 سے زائد شادی کرنا وغیرہ وغیرہ، بعض لوگوں کو کسی چیز کی خاص اجازت دینا، جیسے ریشم پہننا حرام ہے لیکن زبیر ابن عوام کو اپنی اجازت دی تھی، پہن سکتے ہو تم، تو یہ خصوصیات ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے،
میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. کسی کو رخصت کرتے وقت اللہ حافظ کہنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ملے تو السلام علیکم کہے، اور مجلس میں بیٹھا ہوا ہو آئے تو سلام کرے، اور جب واپس جائے تو السلام علیکم کہہ کر جائے. یہ تو بعض لوگوں نے بعد میں طریقے کے الفاظ، خدا حافظ، پتہ نہیں کون کون سے الفاظ، گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ سب استعمال کر لیا ہے. ہمارے ہاں ملتے وقت بھی السلام علیکم ہے، اور جدا ہوتے ہوئے بھی جو ہے السلام علیکم. جواب دے چکا میں، بڑے یا گائے پر عقیقہ کرنا کیسا ہے. اذان میں اشہدو ان محمد رسول اللہ کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو فقولوا مثل ما یقول. ابھی میں نے تقریر میں کہہ دیا، آپ نے تقریر غور سے سنا نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا مثل ما یقول، وہ جیسا بول رہا ہے تم ویسا ہی بولو. اب جیسا بول رہا ویسا بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا تو اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم مت کہیے. جو وہ کہہ رہا وہی کہنا ہے. ہاں الگ سے ایک چیز ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آئے، نام آئے، اور اس پر کوئی درود نہ بھیجے تو بہت بڑا بخیل ہے، وہ بہت بڑا بخیل ہے. طلاق شدہ عورت کا بچہ کس کے نام سے منسوب کیا جائے گا؟ طلاق شدہ، طلاق ہوگی تو بچہ باپ کی طرف منسوب ہوگا. بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے سوائے حضرت مریم. دنیا میں آدمی کچھ بھی کر لے، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. ہاں، ایک عورت زید کے نکاح میں لیکن اس نے بدکاری کی، لڑکا کسی اور سے پیدا ہوا، قیامت کے دن اس کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا. لوگ حیران ہوں گے، یہ تو میرا بیٹا تھا، یہ تو دوسرے کے نام سے پکارا جا رہا ہے. یہاں چھپایا جا سکتا، وہاں نہیں چھپایا جا سکتا. تو سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کہ ان کا باپ نہیں ہے، ان کو پکارا جائے گا چلو مریم کے بیٹے عیسیٰ آ جاؤ. اچھا ایک بات اور بھی، قیامت کے دن دو طریقے کی پیشی ہوگی، ایک رسولوں کی پیشی اور ایک عام انسانوں کی پیشی. ایک اور رسولوں میں کی ایک ساتھ لوگوں کی پیشی اور الگ الگ رسولوں کی پیشی. ایسے ہی گروہوں کی پیشی، پھر ایک ایک آدمی کی پیشی. بہت ہی مرحلہ ٹائٹ ہے وہاں کا، بہت ہی ٹائٹ مرحلہ ہے وہاں کا. تو طلاق شدہ عورت کا بچہ اس کے باپ کے نام، طلاق شدہ کیا کوئی بھی بچہ ہو اپنے باپ کے نام منسوب کیا جائے. شادی کے موقع سے چائے پان کرنا کیسا ہے؟ اس کو دین نہیں ہے، دین کوئی نہیں مانتا ہے اس کو ایک رسم ہے کہ بھئی لوگوں کو معلوم ہو جائے، اعلان کا ایک طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کرو اور اعلان کرو نکاح کا، اگرچہ دف کے ذریعے ہو، دف بجا کر کے اعلان کر رہا ہوں ارے بھائی فلاں کی شادی ہو رہی، فلاں کی شادی ہو رہی. تو چائے پان کا اس میں عدم جواز کی یا حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک طریقے کا اعلان ہے، بشرط ہے کہ اس کے اندر اسراف اور نمائش یا دکھاوا نہ ہو جو کہ خلاف شریعت ہے. میت کے حق میں سال میں آنے والی پہلی عید منانا کیسا ہے؟ بدعت ہے. عید کے موقع پر میت کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرنا کیسا ہے؟ یہ اس سے بڑی بدعت ہے. تقلید شخصی کسے کہتے ہیں؟ تقلید شخصی، شخص لکھے ہیں نا، ایک آدمی، جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں صرف امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید کرتا ہوں، یہ تقلید شخصی ہے. شخص، ایک شخص معین کی تقلید کرنا. کوئی کہے میں صرف امام شافعی ہی کی تقلید کرتا ہوں، ان کے اجتہادات ہی کو مانتا ہوں، یہ تقلید شخصی ہے. کیا اہل حدیث انگریز کے دور میں سے ایک سوال یہ ہے، ہوا یہ تھا، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے اپنے اعتبار سے ایک اچھا سوال کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ لڑنے والے کون تھے انگریزوں سے؟ پہلے سبھی تھے، دھیرے دھیرے سب ہٹ گئے، میدان میں صرف اہل الحدیث تھے، اور اسی سے پھانسیاں دی گئی ان کو. پورا آپ جا کر بہار دیکھ لیجئے، پورا ایریا صادق پور کا
علماء صادق پور کا، سب کی جائیداد، میں تو وہاں گیا ہوں، دیکھا ہوں، صادق پوری جائیدادیں پر کرا لی گئی ان کے سارے علماء، یہی میدان میں تھے آخر تک۔ دیش کے اوپر بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا، انہوں نے اتنا خون بہایا ہے کہ دوسرے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے، اتنا خون بہایا انہوں نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے یہاں سے۔ تو ہوا یہ کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو یاروں نے بیچ میں پن کر دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں۔ دیگر لوگ تو چھپ جاتے ہیں، بھئی جہاں وہ بھی وہیں نیچے باندھ رہا ہے، وہ بھی نیچے باندھ رہا ہے، وہ رفع الیدین نہیں کر رہا، وہ بھی رفع الیدین، وہ بچ جا رہے تھے۔ اب یہ تو نمایاں طور پر بھئی سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے رفع الیدین کر رہا، بولے یہی ہے بدماش ہے، یہی ضرور، تو اٹھا کر کے ان کو سولی دی جانے لگی۔ تو اس وقت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ارے اس طریقے سے سارے اہل حدیث اگر پھانسی ان کو دے دی گئی، پکڑ لیے گئے، تب تو کوئی بھی توحید کا ماننے والا نہیں رہ جائے۔ ایسے ہی وہ دعا تھی نبی کی کہ اللہ آج یہ جو جماعت موجود ہے 313 کی، اگر جان مار دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ تو محمد حسین بٹالوی نے دیکھا کہ چن کر کے ایسے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک اپیل یہ دائر کی کہ بھئی ہمارا نام وہابی کہہ کر کے سب پکڑا جا رہا ہے، وہابی نام رکھ دیا گیا کہ ان کا نام وہابی ہے، اور یہ جو ایسا کرتے ہیں رفع الیدین وغیرہ یہ وہابی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اہل الحدیث ہیں، ہم کو اہل الحدیث کے نام سے پکارا جائے۔ تو انہوں نے نام کو بنوایا نہیں انگریز سے، نام منوایا، یہ نام پہلے سے ہے، یاد رکھیں گے آپ، اہل الحدیث نام منوایا، بنوایا نہیں، یہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا۔ لہذا ان کی اپیل دیکھیے ان لوگوں کی کہ بھئی ہم اہل الحدیث ہیں، ہم کو اہل الحدیث کے نام سے جانا جائے، ہم نہیں جانتے وہابی کون ہے، ہم نہیں جانتے وہابی کون ہے، اور اہل حدیثوں کو اپنے آپ کو وہابی نہیں کہنا چاہیے، ہم نہیں جانتے وہابی کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، وہاب کی طرف، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مولانا عبد الوہاب محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف ہے تب بھی غلط ہے، اس لیے کہ ان کا نام تو محمد ہے اور ان کے باپ کا نام عبد الوہاب ہے، تو عبد الوہابی ہونا چاہیے۔ یہ خالی وہاب کا کیا مطلب ہے؟ آج تک اس نام کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہیں تو بھی کچھ لیکیج ہے، اور کہیں تو کسی بھائی نے، کسی آدمی نے اس طریقے سے اہل حدیثوں کو یہ لقب دے دیا ہے جس لقب کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کدھر سے آیا ہے۔ غالباً یہ کوئی انگریز چال تھی۔ تو انگریز زمانے میں ایسا کرنے کے لیے حضرت محمد حسین بٹالوی نے اس نام کو منوایا نہیں۔ اہل الحدیث اپنے آپ کو اہل سنت کی کہتے ہیں۔ میں ایک بات بولتا ہوں، مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے نا، اس کو کہاں دیکھیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، کہاں دیکھیں گے آپ؟ حدیث میں نا۔ تو سنت کو اگر دیکھنا ہے تو کہاں دیکھیں گے آپ؟ حدیث میں۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں اپنے نبی کو دیکھا کرتے ہوئے۔ آپ کا ہر عمل حدیث میں ملے گا، سنتیں جتنی وہ سب حدیث میں ملیں گی، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ بخار کو آپ کہاں دکھائیں گے؟ بدن میں کہ الگ سے بخار دکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل حدیث اگر کہہ دیے تو اہل سنت ہو گئے، اس لیے کہ نبی کے ہر سنت کو حدیث میں دکھایا جائے۔ میں ایک بات بولتا ہوں، ترمذی شریف کس فن میں کیا ہے؟ اس میں لکھا سنن ترمذی، یعنی نبی کی سنتیں ہیں اور سب حدیثیں ہیں۔ سنن ابو داؤد میں سنتیں ہیں، نبی ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو حدیث میں دکھایا جاتا ہے۔ اب اہل الحدیث بول دے تو اہل سنت تو خود بخود داخل ہو گئے کہ اہل الحدیث، حدیث میں جو سنتیں ہیں، اہل الحدیث اگر ہیں تو اہل سنت بھی ہوں، اس لیے سنتیں حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ اتباع رسول کے مفہوم کی روشنی میں، یہ اچھا سوال ہے، اتباع رسول کے مفہوم کی روشنی میں جو تقریر ہوئی اہل الحدیث کی مکمل وضاحت کے بعد، مقلدین حضرات کے ساتھ اب ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ جب آئے دن ان کے ہاں کوئی نہ کوئی شوشہ نہیں، اس کا سیدھا سا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی شدید رد عمل نہ ہو، بلکہ کوئی بھی آپ اچھا طریقہ دیکھ کر کے اس کا آپ جواب دے دیں، بس یہی اچھا طریقہ ہے۔ لڑائی جھگڑا مناظرہ ان ساری چیزوں کا وقت نکل چکا ہے، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ اس طریقے کی باتیں ہوتی رہیں گی، آپ جیسا ماحول دے کر اس طریقے سے ہلکا پھلکا جواب دے کر کے آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ قرآن و حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے جائیں، بس سامنے والا کیا اعتراض کرتا ہے، یہ اعتراض تو ازل سے قیامت تک چلتا رہے گا۔
علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گلابی، قیامت تک تو چلنے والا ہے سب۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ وہی شرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہی شرک سب سے بڑا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یہ عبادت کسی بھی طریقے سے ہو۔ حوض کوثر والی حدیث صحون جس کو امام بخاری نے روایت کیا، جو متواتر حدیث میں مندرجہ ذیل الفاظ نکلتے ہیں، وہ احادیث میں صاف طور سے بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچانتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اس میں تو یہ کہا گیا کہ بدعت جس سے مراد ارتداد ہے وہ پلٹنے کی بات ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ احادیث بریلیوں کے لیے نہیں ہے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیے اس میں نے کہا کہ کوئی نام، بریلیوں کا مطلب یہ کہ بریلی تو ابھی یہ نئے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آج سے 1400 سال پہلے کا ہے، یہ نام تو بہت بعد میں آیا ہے، اور جب شریعت میں کوئی حکم آتا تو کلی آتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل آدمی کا کیسا ہے، نام سے بحث نہیں ہوتی، عمل سے بحث ہوتی ہے، تو اس میں عمل دیکھا جائے گا۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو روک لیں گے، اے کدھر جا رہے؟ بولے پانی پینا ہے، ادھر جانا ہے، دیکھو نہیں۔ اب جب جھگڑا کریں گے وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بولے اللہ کے رسول یہ آپ تک آنا چاہتے پانی پینے کے لیے۔ بولے آن دو، میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں پہچانتا ہوں۔ لیکن فرشتے روک دیں گے، وہ یہ بولیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں، دیکھو علم نہیں ہے آپ کو، فرشتے بتا رہے ہیں اللہ کے بتانے سے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ تو بدعتی کا جہاں تک معاملہ، کوئی بھی بدعت اگر شریعت میں ایجاد کرتا ہے تو حوض کوثر سے اس کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ کیا آپ بغیر وضو قرآن چھو سکتے ہیں؟ یہ چھو سکتے ہیں۔ یہ سوال رمضان میں بہت آتا ہے اور اس کا تفصیلی جواب دیا جاتا ہے۔ وضو شرط نہیں ہے قرآن چھونے کے لیے، کوئی دلیل موجود نہیں، ہم نے دلیل پر بحث کی تو علماء نے یہ بتایا کہ چونکہ کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ بلا وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے۔ وہ جو حدیث آتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ فرشتوں کے بارے میں، مطہر سے مراد فرشتے ہیں، اس کو صرف فرشتے چھوتے ہیں لوح محفوظ میں قرآن کو، اس سے مراد وضو کرنے والا یا بڑی ناپاکی والا مراد نہیں ہے۔ اور وہ حدیث جو لا یمسہ الا طاہر، اس کو طاہر آدمی چھو، وہ حدیث ضعیف ہے، لہذا کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ بلا وضو کیے قرآن حکیم کو نہیں چھوا جا سکتا، چھو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کو بیڈ بک بنانا چاہیے، ہم لوگوں نے اس کو ایک عجیب و غریب معاملہ دے کر کے اس کو طاقوں میں سجا دیا ہے، حالانکہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر کے آدمی اس کی روشنی میں چلے، جزدانوں میں لپیٹ کر خوشبو میں بسا کر کے اسے طاق میں رکھ دینا وہ صحیح نہیں ہے، اس کو بیڈ بک بنانا چاہیے، ہدایت کی کتاب ہے یہ۔ قرآن و حدیث پر دعوت دینا کیا یہی اہل حدیث کی دعوت ہے؟ جی ہاں، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ نباہ کر، یہ کیا ہے؟ کرنے والا شخص اللہ کو بھی مانتا ہے اور غیر اللہ کو چڑھاوا درگاہ پر چڑھاتا ہے، ایسے شخص کے ہاتھ کا حلال کیا ہوا گوشت کرنا کیسا ہے؟ آدمی بچے تو اچھا ہے، اس لیے کہ بظاہر وہ شرک کا مرتکب ہے، لہذا ایسے آدمی کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے سے بچا جائے۔ کعبہ شریف میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اولاً تو وہاں 2 امام ہوتے ہیں، 2 امام، اس طریقے سے یہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، اگر آپ 20 رکعت پڑھنا چاہیں اس طریقے سے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے محلے کے لوگ ہیں، 4-5 لوگ آ گئے، ایک امام نے پڑھا دیا 8 رکعت چلا گیا، پھر اس کے بعد وہ بازار والے آ رہے ہیں، کوئی دوسرا امام پڑھا دے رہا، ان لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ حرم کا معاملہ ہے، حرمین کا، وہ رات بھر چلتا رہتا معاملہ۔ اور اب تو کچھ احباب نے یہ بتایا کہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جیسے 4 مصلے تھے دھیرے دھیرے ختم کر دیے گئے، اور 4 مصلوں کی بدعت بہت دنوں تک چلی۔ اگر امام شافعی کا ماننے والے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سب بیٹھے رہتے تھے دوسرے مصلے والے، پھر مالکی پڑھ رہا ہے تو دوسرے لوگ بیٹھے رہتے تھے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کو ختم کیا گیا۔ اب اس کے ختم کرنے کی بھی بات چل رہی ہے،
یہ ختم کرنے کی بات چل رہی ہے جی. سوال، اگر کسی جگہ 2 مسلم کے گھر ہیں، وہاں مسجد قائم کی گئی ہے، وہاں 5 وقتہ نماز ادا ہوگی، تو کیا اس مسجد میں جمعہ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے. وہاں مسجد اطراف کے 15 سے 20 لوگ جمعہ کو آتے ہیں، بالکل آ سکتے. کوئی بھی ہو، اگر 2 آدمی بھی ہیں تو آدمی جمعہ کی نماز قائم کرے گا. السلام علیکم. Can we boycott Israel products which many peoples are doing nowadays? آج کل یہ کر رہے ہیں لوگ، میں پوچھ رہے ہیں کہ اسرائیلی بائیکاٹ. دیکھیے، کوئی بھی کام آپ کیجئے، لیکن جس حکومت میں ہم رہ رہے ہیں اس حکومت کو اس کے کسی لا کے خلاف نہ ہو. آپ احتجاج کریں، لیکن احتجاج اس صورت میں ہو کہ یہاں کا جو قانون ہے جس کے تحت ہم یہاں رہ رہے ہیں اس قانون سے متصادم نہ ہو، کہ ہمارے لیے حکومت کی طرف سے کوئی پرابلم کھڑا ہو کہ بھئی یہ نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے لا کے خلاف ہے. تو آپ کوئی بھی کام اگر اجازت دیتی ہے حکومت کہ بھئی آپ اسرائیل اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن حکومت اگر اس پر کوئی ایکشن لیتی ہے تو بچا جائے. اس سے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو اس کو گرانے کا طریقہ بتائیں. گرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے جو ہے اس کی سمت میں کر لیا جائے، منڈی کسی طرف بھی گرائیں، منڈی اس کی قبلے کی طرف ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتر کی طرف گرائیں، اتر کی طرف، یعنی داہنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے کون سا کیسے کریں گے آپ کو داہنے طریقے سے ذبح کرنا ہے اور منڈی کعبے کی طرف ہو تو کیسے گرائیں گے آپ؟ گرا کر کے آپ دیکھ لیجیے، داہنے ہاتھ سے آپ کو ذبح کرنا ہے اور منڈی کو قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب کر کے دیکھ لو، یہ طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے. داہنے ہاتھ سے آپ چھری چلائیں گے اور منڈی اس کی منہ کیسے بھی پھیر دیجیے آپ قبلے کی طرف. کس طرف سے گرائیں گے آپ؟ کر کے دیکھ لیجیے. ہاں، کر کے طرف دیکھ لیجیے. جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ درست نہیں. میت کو قبر میں دفناتے وقت کروٹ پٹانے کے بعد کان کھولنا صحیح ہے. یہ کائے کے لیے کرتے لوگ؟ منکر نکیر کی آواز تو ویسے ہی سن لے گا وہ، چاہے پورا ڈھکا ہوا ہو چاہے کیسا بھی ہو. مسجدوں میں چٹائی والی نماز پڑھنا کیسا؟ وہ رکھی رہتی لا کر کے. بچنا چاہیے. ٹوپی اگر لگانا ہے تو گھر سے لگا کر کے آئے، مسجد میں کیا کو ٹوپی لگا رکھا ہے. حنفی اور شافعی بھائی جب اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے تو ان کی نماز ہوگی کہ نہیں، اور اس کا انجام کیا؟ شاید آپ نے تقریر سنی نہیں، وہ آدمی جو رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا، حضرت حذیفہ نے اس سے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا تیری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، بس یہ کہا تو نے نماز نہیں پڑھی. تیری نماز اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی یہ نہیں کہا، تو نے نماز نہیں پڑھی ایسا کہا. اور اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری نماز سنت رسول پر نہیں ہوگی. تو یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی نبی کے طریقے پر نماز نہ پڑھے تو کم سے کم اس کی نماز سنت رسول پر نہیں ہوگی. اب قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ اللہ جانے اور بندہ جانے. اور کچھ ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.